السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس مہینے میں رحمتیں ہم پر اتر رہی ہیں۔ فرشتے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں لے کر آ رہے ہیں، نعمتیں بانٹ رہے ہیں، اور یہ رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ تینوں عشرے جو ہیں وہ ایک چیز کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں اور وہ ہے دعا، یعنی کہ رحمت کا عشرہ یعنی کہ رحمت طلب کی جائے رحمت کے عشرے میں، مغفرت کا عشرہ مغفرت طلب کی جائے، اور جہنم سے خلاصی کا عشرے میں ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہو، چاہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہو، چاہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا۔ یہ تواتر کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعاؤں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے قرآن کریم میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بدر کے موقع پر اللہ کی رحمت طلب کری، اللہ کی مدد طلب کری ہر مقام پر۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی جو ہے وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے دعاؤں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اللہ سے اپنے ہر عمل کی دعا کرنی چاہیے، اپنے ہر معاملات میں اللہ سے جو ہے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ دعا ہے کیا؟ دعا ایک عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی جو ہیں وہ ہیں مدد طلب کرنے کے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے دعا سے متعلق کچھ بات آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے ہمیں کون کون سی چیزوں پہ دعا کرنی ہے اور کون سے معاملات ایسے ہیں جو قرآن کریم میں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے۔ اسی پروگرام سے منسلک یہ پروگرام ہے، تو اس میں ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ دعا سے متعلق قرآن آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ایک آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں کسی کا شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح دعا میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں کرنا ہے۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اہم موقع پر نماز حاجت فرمائی، اور نماز حاجت ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا طلب کری، اللہ کی رحمت طلب کری۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 287 286 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اپنی خطاؤں اور بھول چوک پر بھی مواخذے کا احساس رکھنا اسلام کے نظام عبادت کا حصہ ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کر کے اس سے بخشش طلب کرنا۔ یہ انسان کی معراج ہے کہ وہ اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے اور مالک و خالق حقیقی کی بارگاہ میں دست مغفرت پھیلاتا ہے اور اسی کی بارگاہ سے استقامت کی دعا کرتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ رسول خدا اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کچھ فرق نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت پر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے،
اور ہم پر ہم بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں برداشت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما اور بخش دے اور ہم پر مہر کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کس طرح سے مدد طلب کرنی ہے، کس طرح سے بخشش طلب کرنی ہے۔ انسان کو ہر حالت میں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عجز و انکسار بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غرور صرف میرے لیے ہے، میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو غرور یا مغروریت جو ہے وہ بہت ناپسند ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ ہے میرا وہ عجز و انکساری کے ساتھ ہر کسی سے پیش ہے، اور اللہ کے حضور بھی وہ عجز و انکساری ہی کے ساتھ مدد طلب کرے، رحمت طلب کرے۔ جس طرح ایک مشہور قول ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے، اندازہ لگا لینا چاہیے کہ دعا ہمیں ہر حال میں اللہ کے حضور معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے متعدد بار اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی معافی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اپنے عز و تقصیر کو پیش کر کے جو بے احتیاطی ان سے سرزد ہو جاتی ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی طلب فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنے علم کا عجز بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی طلب فرماتے ہیں، اس پر کہ جب وہ اپنی اولاد کو جس نے انہیں جھٹلایا ہوتا ہے اس کی جاں بخشی کی درخواست فرماتے ہیں۔ اسی طرح اپنی قوم سے مایوس ہونے کے بعد آپ اپنی قوم کے حق میں بد دعا کرتے ہیں اور عذاب الہی کے نزول کی درخواست کرتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی جو ان کا بیٹا تھا اس کے لیے، اولاد کے لیے آپ نے اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو معاف کیا۔ اور اسی طرح اپنی قوم، جب ان کی قوم ان سے مایوس ہو گئی اور ان کی قوم جو تھی ان کی جو ان کی تعلیمات تھیں اس پر انہوں نے جو ان کو جھٹلایا، تو اس پر بھی آپ انبیاء آپ نے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور بد دعا کی اپنی قوم کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے علم کا عجز بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی طلب فرماتے ہیں، اس پر کہ جب وہ اپنی اولاد کو جس نے انہیں جھٹلایا ہوتا ہے اس کی جاں بخشی کی درخواست فرماتے ہیں۔ اسی طرح اپنی قوم سے مایوس ہونے کے بعد اپنی قوم کے حق میں بد دعا فرماتے ہیں اور عذاب الہی کے نزول کی درخواست کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ تاریخی موقع پر، جبکہ وہ اپنے مشن کا مرکز یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اپنے لیے جس چیز کی دعا کی مسلم بنائے جانے کی تھی، نہ کہ یہودی یا نصرانی بنائے جانے کی۔ اپنی اولاد سے بھی آپ اپنی ایک فرما بردار امت اٹھانے اور اپنی عبادت کے طریقے بتانے اور توبہ قبول فرمانے کی دعا فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر جب وہ کر رہے تھے تو جس چیز کی انہوں نے دعا کی تھی وہ یہی تھی کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے، یعنی کہ وہ یہودی اور نصرانی نہ ہوں اور مسلم بنائے جانے کی تھی۔ اسی طرح انہوں نے اپنی امت کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی اپنے مسلم بنائے جانے، نماز کا اہتمام کرنے، اپنے اور اپنے والدین، آپ نے چونکہ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کا وعدہ فرمایا تھا، اسی لیے آپ نے دعا فرمائی، پھر آپ کو ان کے حق میں دعا کرنے سے روک دیا گیا کہ حق میں مغفرت کی دعا فرماتے ہیں اور نیک ذریت کی دعا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ آل عمران۔ کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے،
اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار میرے تو لڑکی ہوتی ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام نے کی دعا کا جو تذکرہ آیا سورہ آل عمران میں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ اے پروردگار مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ آیتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کے حضور اپنے معاملات کو رکھا اور اللہ سے معافی طلب کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی سے مختلف مقامات پر مختلف دعائیں فرماتے ہیں۔ کبھی وہ آسمان سے نزول خواں کی دعا فرماتے ہیں، تو کبھی اپنی قوم کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو کبھی وہ مصریوں کے ظلم و ستم کے خلاف اپنے رب سے نزول عذاب کی درخواست کرتے ہیں، کبھی وہ اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ الغرض اپنی تمام آسائشوں اور پریشانیوں میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور حاضری کو مقدم رکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر ٹل کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور سب سے بہترین بخشنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم و بے مثال شکر گزاری پر عمل صالح جو رضائے الہی کے منشا کو پورے کرتے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو صالحین میں شامل فرمانے کی دعا فرماتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان کا مہینہ بڑی بابرکت چیزوں پر لے کر آیا ہے، بڑی بابرکت ساعتیں ہیں یہ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہر ساعتوں کا جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح ہم گیمز کھیلتے ہیں اور اس میں ایک بونس کا ایک جو ہے وہ اسٹیج آتا ہے، سمجھیں کہ یہ جو رمضان ہے یہ ایک بونس کے طور پر آیا ہے، اور آپ اس میں اپنے جو اچھے اور نیک اعمال ہیں وہ تواتر کے ساتھ کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہر نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے، اور دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، چونکہ اب ہمارا یہ جو ہے مہینہ میں جو ہے عشرہ جو ہے وہ ہمارا مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، تو مغفرت کی دعا طلب کریں، اپنے لیے کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے کریں، اپنے عزیز و قارب کے لیے کریں، اسی طریقے سے اپنے دوست و احباب کے لیے دعا فرمائیں، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ وہ تواتر کے ساتھ جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ اخذ کر سکیں، ہم ان سے ریفرنس کے طور پر ان کو کوٹ لے سکیں، اور ریفرنس کے طور پر ہم اس بات کو اپنے
ایمانیات کا حصہ بنائیں کہ ہمیں دعا طلب کرنی ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے جو انبیاء آئے، ان تمام نے اللہ ہی سے مدد طلب کری، اللہ ہی کے حضور گڑ گڑائے، اللہ ہی سے مدد معافی طلب کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں اللہ ہی سے مدد طلب کریں۔ ناظرین اکرام، جب یوسف علیہ السلام اپنے ایمان و اخلاق کو بچانے کے لیے پوری طاقت نچوڑ دینے کے بعد بدکاری پر قید خانے کو فوقیت دیتے ہیں اور یہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ شیطان کے مقابلے میں اس حد تک استقامت دکھانے کے بعد اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یعنی کہ آگے ڈال دیتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ نہ گلہ نہ شکوہ، نہ تان و تشنی، نہ ملامت، نہ فخر جتانے اور بڑائی ظاہر کرنے کی کوشش، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کے احسانات کا اعتراف اور بھائیوں کی تسلی کے لیے اپنی طرف سے یہ صفائی کہ در حقیقت یہ شیطان تھا جس نے میرے اور ان کے درمیان میں برائی ڈال دی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بندگی پر استقامت اور صالحین کے زمرے میں شامل کیے جانے کی دعا جس بات پر ختم ہوئی ہے۔ قرآن کریم اپنے ماننے والوں میں جو سیرت و کردار پیدا کرنا چاہتا ہے، یوسف علیہ السلام کی یہ گفتگو اس کا بہترین نمونہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ سورہ یوسف کے اندر یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا اور تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اسی طرح سورہ یوسف میں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرہ دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ سے ہجرت ناگزیر ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور اپنے مقام پر ڈٹے رہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کو یہ دعا تلقین کی گئی جس میں نہ صرف یہ کہ قرب ہجرت کی طرف اشارہ ہے بلکہ یہ بشارت بھی مضمر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے سے پہلے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کا انتظام کر لیا گیا۔ آپ کا نکلنا اور داخل ہونا دونوں عزت و وقار اور رسوخ و استحکام کے ساتھ ہوگا، اور یہ کہ اس سفر میں غلبہ اور نصرت الہی آپ کے اہم رکاب ہوں گی۔ سورہ اسراء وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان جلد باز ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب اچھے نام ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔
اسی طرح سورہ طٰہٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، قال رب اشرح لی صدری، کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، ہارون اخی اشدد بہ ازری، یعنی میرے بھائی ہارون کو اس سے میری قوت کو مضبوط فرما۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اور ان تمام آیتوں کا جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر اپنے معاملات میں، ہر چیز میں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اپنی معافی طلب کرنی ہے تو اللہ کے حضور ہی طلب کرنی ہے۔ اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی جو بھی معاملات ہم سے ہو جاتے ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور ہی معافی طلب کریں۔ اور رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے، بڑا خوبصورت مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اتر رہی ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس مغفرت والے عشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں، اپنے والدین، اپنے اہل و عیال کی مغفرت طلب کریں۔ تو ناظرین، اس پروگرام کے توسط سے میں آپ تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، کس کی دعا قبول ہو جائے پتہ نہیں، اور اپنے حق میں بھی دعا کریں اور میرے حق میں بھی دعا کروائیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔